السلام علیکم، اردو ہمارے اردو اسٹوریز چینل چینل کو پلیز اردو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فالو کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ ایک دفعہ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ بہت غریب تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ کہاں سے پیسے لاؤں۔ وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے راضی نہ تھا، وہ چاہتا تھا بیٹھے بٹھائے ہی اس کے پاس پیسے آ جائیں۔ ایک دن شیطان نے اس کو یہ سب سوچتے ہوئے دیکھا تو وہ انسان کے روپ میں اس کے پاس آیا کہ اس نے کہا، یہ حلال حرام کچھ نہیں ہوتا، تمہیں تو روزی کمانی ہے، تم کسی بھی طریقے سے کما سکتے ہو۔ اس کو برے کاموں کی طرف اکسانے لگا۔ اس نے کہا، تم ڈکیتی شروع کر دو تو تمہارے پاس بہت پیسے آ جائیں گے۔ وہ آدمی اسی کے بارے میں سوچنے لگا اور طرح طرح کی ترکیبیں لگانے لگا۔ اس نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور لوگوں کے ساتھ مل کر ڈکیتیاں کرتا اور شیطان اس کو راستہ دکھاتا تھا۔ اس کو بتاتا تھا کہ فلاں جگہ پر اتنا سامان ہے، تم وہاں جاؤ اور جا کر لوٹ لو۔ اسی طرح وہ ڈکیتیاں کر کر کے انہوں نے بہت سارا مال جمع کر لیتے اور جنگل میں جا کر بانٹ لیتے۔ گاؤں کے سارے لوگ ان سے بہت تنگ تھے۔ ایک دفعہ وہ کہیں سے کھجور کے درخت کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ 2 کھجور کے درخت بہت ہرے بھرے ہیں اور ایک سوکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ 2 درختوں کے درمیان ایک سوکھا ہوا درخت کیوں ہے۔ اس نے دیکھا چڑیا ایک درخت سے سوکھے درخت سے اڑتی، ہرے درخت پر بیٹھتی اور واپس سوکھے درخت پر چلی جاتی۔ وہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، اتنے وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو رہا تھا۔ شیطان نے جب سب دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، تم یہ سب کیا سوچ رہے ہو؟ چھوڑو اس چڑیا اور درختوں کو، تم میرے ساتھ چلو، جہاں چوری کرنی ہے۔ اس نے شیطان کو دھکا دیا اور کہا، جاؤ، تم مجھے غلط کاموں کی طرف اکسا رہے ہو۔ اس نے دیکھا کہ چڑیا ایک درخت کے اوپر بہت سفید رنگ کی پوٹلی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنی ویران جگہ پر پوٹلی کہاں سے آ گئی۔ اس نے ایک بہت لمبا رسا لیا، درخت کی اونچی شاخ پر لٹکایا۔ وہ چڑھتے چڑھاتے کسی طرح اونچی شاخ پر پہنچ گیا۔ جب وہاں جا کر اس نے دیکھا ایک بہت بزرگ ضعیف آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور چڑیا ان کے منہ میں کھانا ڈال رہی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو بوڑھے کو جو ہل بھی نہیں سکتا تو رزق دے رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ میں کتنا برا آدمی ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی ہے۔ میرے ہاتھ پیر ہر چیز سلامت تھی، میں چاہتا تو کچھ محنت کر کے روزی کما سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے برے کاموں کو چنا۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں تو کہتا اتنا گناہ گار ہوں، مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا۔ وہ جو سوچ ہی رہا تھا کہ بزرگ بہت غصے سے چلائے۔ انہوں نے کہا، تو رب کی طرف ایک دفعہ لوٹ کر آئے گا، رب تمہیں 100 بار تھام لے گا۔ اس نے کہا، تم نماز پڑھو، اللہ سے توبہ کرو اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک جگہ پر گیا، ان کو ساری بات بتائی کہ ہمیں اب اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے اور ہمیں نماز کی ترغیب نماز پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، اس کے لیے تو ہمیں صاف ستھرے کپڑے چاہیے، لیکن ہمارے پاس تو کچھ صاف کپڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، چلو آؤ چلتے ہیں، کہیں سے جا کر صاف کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ چلتے چلاتے ایک گاؤں کی طرف پہنچ گئے۔ جب وہ گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت وہاں کھڑی ہر کسی سے لٹیروں کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ وہ بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا، تم میں سے سب سے بڑا سردار کون سا ہے؟ تو وہ سامنے آیا۔ اس نے کہا، میں ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تم اس طرح کرو، یہ سارے کپڑے لے لو اور پہن لو اور اپنے رب کے حضور نماز ادا کرو۔ میرا بیٹا نیک، پرہیز اور بہت ایماندار تھا۔ 3 دن سے ایک بزرگ میرے خواب میں آ رہے ہیں اور تمہارا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں کپڑے انہیں دے دوں۔ وہ بڑے حیران پریشان ہوا کہ کیسے میں ایک اتنا بدکار آدمی ایک خاتون کے خواب میں آ سکتا ہوں اور میرے لیے کیسے کپڑوں کا انتظام ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر
حیران و پریشان ہونے لگا۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اس چیز پر ایمان رکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایمان کی طاقت بہت زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ وہ سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسجد جانا چاہتا۔ اس نے صاف کپڑے لیے، پہنے اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ مسجد پہنچا اس نے دیکھا وہی بزرگ ہستی بیٹھے وہاں نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا آپ کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے رب نے وسیلہ بنایا ہے۔ وہ رب تمہیں نیک کاموں کی طرف چننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا تاکہ میں تمہیں نیکی کی طرف راغب کر سکوں۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام پچھلے گناہوں کی توبہ کر لی اور اس کا دل ایمان سے روشن ہو گیا اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر یہ تعلیم حاصل کرنے لگا اور نیک راستے پر چلنے لگا۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے۔ اگر تم 100 گناہ بھی کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آؤ گے سچے دل سے تو اللہ معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا بے نیاز ہے۔